اچھا سر، یہ جو ایک ترمیم آئی ہے جو ہمیں اس میں سمجھ آ رہا ہے یا جو خبروں میں آ رہا ہے وہ تو معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کسی بندے کو پکڑ نہیں سکتے. اگر آپ نے کسی سیاستدان کو پکڑنا ہے تو آپ کو وہاں گورنمنٹ سے پرمیشن آپ کو لینی پڑے گی. بیوروکریٹ کو پکڑنا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا چیف سیکرٹری کے تھرو. اور اگر آپ نے کسی اور کو پکڑنا ہے تو پھر 5 بندوں کا بورڈ بیٹھے گا, وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا, اور اگر ان 5 میں سے ایک نے بھی کہہ دیا نہیں پکڑنا تو آپ نہیں پکڑ سکیں گے. تو سر ایسے احتساب ہو جائے گا, کیونکہ خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ بالکل خود مختار ہے, اس کے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. تو یہ بھی آپ ان سے پوچھیں کہ کیسے خود مختار ہے. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, یہ انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں یہ صرف ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ کافی لمبی چوڑی انہوں نے امینڈمنٹس کر کے جو احتساب ایکٹ کا 2014 کا اس کی تمام شکل ہی انہوں نے تبدیل کر دی ہے. ایک طریقے سے انہوں نے جو احتساب کی کمیشن کی جو پاورز تھیں ان کو انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ احتساب چلے گا نہیں اس طریقے سے. نہیں تو اب جو ہم امید لگا رہے تھے, جو مثال پیش کی جا رہی تھی پنجاب کو, سندھ کو, باقی صوبوں کو, وفاق کو, وہ امید اب اس طرح سے نہ لگائیں, اس کا مطلب ہے نہیں, امید تو لگانی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر کام کر لیں, لیکن انہوں نے ایک یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک کام شروع کیا تھا, اس کام کو ابھی انہوں نے درمیان میں جا کے جب ہم نے 13-14 ریفرنسز ہی جمع کرا دی ہیں اور کسی کا کوئی اعتراض بھی نہیں, تو ان کو یہ ضرورت کیا پڑی یہ امینڈمنٹس لانے کی. سر مجھے تھوڑا سا یہ ضرورت کیا پڑی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا یا کوئی ایسے بندے کیوں میں ہیں جن کے خلاف آپ ریفرنس بھیجنے والے تھے, جس بنیاد پہ ان کو یہ قانون لانا پڑا؟ کوئی بڑا بندہ تو نہیں پھنس رہا تھا؟ جی, کافی بڑے لوگ پھنس رہے تھے, لیکن میں نام نہیں لے سکتا ہوں اس لیے کہ یہ کانفیڈینشیل ایک چیز ہوتی ہے. لیکن کافی بیوروکریسی میں بھی اور پالیٹیشن میں بھی نام آ رہے تھے اور ان کے خلاف انکوائریاں جاری. اچھا, میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, اب احتساب آپ اس طرح نہیں کر سکتے جیسے آپ پہلے کر رہے تھے, تو میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جب اس قسم کا ماحول پیدا ہوگا تو ایسے ماحول میں پھر ایک عزت دار جو ہے وہ شاید کام نہ کر سکے.